جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل امیوزمنٹ اور میں ہوں ڈاکٹر محمد ناظم۔ جی ناظرین، ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ انفرٹیلٹی، ہم نے شارٹ سی ویڈیوز ڈالی تھی انفرٹیلٹی کے حوالے سے، تو اس کا بقیہ حصہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کا جو انفرٹیلٹی کا ہم مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو مدر ہوتی ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے، اور پریگننسی کا ڈیوریشن جو ہے وہ 3 ہفتوں سے لے کر 8 ہفتوں کے دوران، اگر وہ کوئی ایسی میڈیسن لیتی ہے جو اس کا ایفیکٹ بچے پہ ہونا ہوتا ہے، یا پھر کوئی اور پرابلم ہوتی ہے جیسے کہ الکوہل، اگر ویسٹرن کنٹریز کی بات کریں الکوہل زیادہ کنزپشن ہوتی ہے، تو اس کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں۔ تو ان ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں کچھ ڈرگز ہوتی ہیں، کچھ جیسے کہ الکوہل ہے یا کوئی اور ڈرگز ہیں، یہ مدر سے، ماں سے جو ہماری پلیسنٹا ہوتی ہے، جو مدر اور چائلڈ کے درمیان کنیکشن ہوتا ہے، اس کو کراس کر کے چلی جاتی ہے اور بچے پہ افیکٹ کرتی ہے، اور اس وقت بچہ جو ہے نا ڈیولپنگ سٹیج میں ہوتا ہے، اس کی جو ہے نا ہو رہی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، آرگن بن رہے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہاں پہ آرگن ڈیولپمنٹ میں پرابلم ہوتی ہے۔ اگر اس دوران ایک جین ہے، جس جین کو کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پروٹین بناتا ہے جس سے کہتے ہیں کہ ڈائنن پروٹین، یہ جو ڈائنن پروٹین ہے اس کا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے باڈی میں مختلف ایریاز میں نا ایک ولائی یا سیلیا ہوتے ہیں، سیلیا جسے کہتے ہیں، سیلیا ہوتے ہیں، ایک پروجیکشنز ہوتی ہیں چھوٹی سی، ایسے جیسے دھاگے نہیں ہوتے دھاگے، تو ایسے جیسا کہ ہمارے ریسپیریٹری ٹریک میں بھی ہوتے ہیں، ناک سے لے کر یہاں تک ہمارے جو پرنسپل برونکیولز ہوتے ہیں ان تک تو کچھ ہیئرز ہوتے ہیں، پھر آگے جا کے ولائی شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جی آئی ٹی میں ولائی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرد کے خاص طور پہ سپرم جو ہوتا ہے، سپرم کہتے ہیں وہ جراثیم جس میں جو مردوں سے نکلتا ہے اور فیمیل میں جا کے جو نا وہ پروڈیوس کرتا ہے، ایگ کے ساتھ مل کر ایک زائگوٹ، ایک بچہ پیدا کرتا ہے، تو یہ سپرم ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے اس کو موومنٹ کرنے کے لیے ایک سیلیا ہوتا ہے جو اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، جو ایسے ہلتا ہے، ایسے مچھلی کی طرح کا موومنٹ ہوتا ہے۔ آپ اگر گاؤں سے یا کسی ایسے علاقے سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ اکثر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ جو ہے نا لاروا، مچھر وغیرہ پروڈیوس ہو جاتے ہیں پانی میں، جو پانی کھڑا ہوا ہو، تو وہاں پہ مچھر کی ایک سٹیج آتی ہے جہاں پہ وہ اس کے پیچھے بھی ایک موومنٹ کے لیے ایک سیلیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹیکٹائل موومنٹ کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ موومنٹ جو ہوتی ہے نا کیموٹیکسس وغیرہ، تو یہ اس کو کرواتا ہے، وہ اس کی جو پیچھے ٹیل ہوتی ہے نا، جو اس کی دم ہوتی ہے وہ اس کرواتی ہے۔ تو انسان کے جو سپرم ہے جس میں جا کے آگے پروڈیوس کرنا ہوتا ہے، فرٹیلائزیشن کروانی ہوتی ہے ایگ کی، تو اس کے پیچھے بھی ایک ایسا ہی لگا ہوتا ہے، ٹیل لگی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں دم۔ تو اس دم کا جو ہے نا اسے یہ بھی ایک سیلیا ہے۔ تو اگر وہ ڈائنن پروٹین، اگر ماں نے جب یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس نے کوئی ایسی چیز الکوہل وغیرہ کوئی ایسی ڈرگز لی جو جس نے جا کے بچے کی اس پروٹین کی بنانے والی جین کو ڈسٹرب کیا، تو اب یہ جو ہے نا سیلیا جو ہے نا اچھے طریقے سے نہیں بن پائے گا، اور اچھے طریقے سے جب نہیں بن پائے گا تو اس کی جو ہے نا فنکشن بھی اچھا طریقے سے نہیں ہوگا۔ تو جب اب یہ بندہ، یہ مرد، یہ لڑکا اپنی سن بلوغت کو پہنچے گا، شادی کرے گا، شادی کے بعد جب یہ اپنی فیمیل کے ساتھ جا کے ہم بستری کرے گا، تو اس کا سپرم جب یہ خارج کرے گا تو فیمیل کی جو ویجینا ہے جہاں پہ اس کا سپرم نکل رہا ہے وہاں پہ ہی وہ سپرم رہ جائے گا، کیونکہ اس کی موومنٹ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی۔ اس موومنٹ کرانے والا کون تھا؟ پیچھے سے سیلیا تھا، یا جسے ہم دم کہتے ہیں وہ دم تھی۔ تو وہ دم جیسے کہتے ہیں نا خرابی اس دم میں ہے، تو وہ اس کو لے کر وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی جہاں پہ وہ ایگ رکھا ہوا ہے جس کے ساتھ مل کے اس نے بچہ پروڈیوس کرنا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ بچہ، عورت جو ہے نا پریگننٹ نہیں ہوگی، اور عذر سارا ہم لوگ جو ہے نا ہمارے دیہاتی خواتین جو ہے دیتی ہیں اس بہو پر کہ بچی جو ہے نا ہماری جو بہو ہے اس کو یہ بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ عورتوں میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہو پاتی، ٹھہرتی نہیں ہے،
لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف عورتوں میں ہی مسائل ہوں گے جس کی وجہ سے بچے پیدا نہیں ہو رہے. بچے پیدا ہونے کے کئی ہزار، بچے پیدا نہ ہونے کے کئی ہزار ریزنز ہیں، وجوہات ہیں، جن میں کچھ عورت کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں مرد کی وجہ سے. تو یہ کہہ دینا کہ صرف اور صرف عورت کی وجہ سے ہی ہے تو یہ بالکل سراسر غلط ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسی ڈھٹائی کرتے ہیں کہ وہ مرد حضرات جو ہے نا اس بات پہ مصر ہوتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں، ہماری جو بیوی ہے وہ اس میں ہی پرابلم ہے. اور وہ ہمارے پاکستان میں اس چیز کا ابھی زیادہ رجحان نہیں ہے کہ وہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم بھی جا کے چیک اپ کرا لیں. وہ کہیں گے لوگ کیا کہیں گے کہ میں نہ مرد ہوں. تو یار یہ تو ایک انسانی فطرت ہے بیمار ہونا، تو اس کے علاج موجود ہیں. تو دونوں کو جا کے بجائے اس کے کہ اپنے گھر میں فساد اور لڑائی جھگڑا اور برا بھلا کہنا بیوی کو، اس سے بہتر ہے کہ جا کے آپ بھی چیک اپ کروائیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جب سپرم ہوتا ہے وہاں تک پہنچ نہیں پاتا، فرٹیلائزیشن ہو نہیں پاتی، بچے پیدا نہیں ہوتے، پریگننسی نہیں ہوتی. تو اب میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، میں ایک اس کو اس بیماری کو کہتے ہیں کارٹاجنل سنڈروم، ٹھیک ہے نا. صرف اور صرف کارٹاجنل سنڈروم انفرٹیلٹی کاز نہیں کرتی، اس کے اور بھی کئی مطلب ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں کارٹاجنل سنڈروم. جیسا کہ فرض کر لیں کہ ہماری ناک ہے، ناک کے اندر ایک سائنس ہوتا ہے جسے پری نیزل سائنس کہتے ہیں. جیسے ہماری یہ ناسٹلز ہوتے ہیں، یہ ایک اسپیس ہے نا ہمارے اندر، اس کے اندر آگے ایک سائنس ہوتے ہیں دونوں سائڈوں پہ جسے پری نیزل سائنس کہتے ہیں. وہاں پہ بھی سیلیا ہوتے ہیں، اور وہ سیلیا کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ہماری جو ہے نا ہوا جو اندر جا رہی ہے اس کو کرتے، اس میں جو جراثیم وغیرہ کوئی بیکٹیریا وائرس وغیرہ جا رہے ہیں تو ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو آگے نہیں جانے دیتے. اور دوسرا کیا کام کرتے ہیں، اندر سے جو میوکس وغیرہ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو باہر کی طرف خارج کرواتے ہیں. اگر ان سیلیا میں پرابلم ہو گئی تو یہ کیا ہوگا کہ جو بیکٹیریا وغیرہ جائیں گے ان کو یہ باہر نہیں بھیج پائیں گے، وہ وہاں پہ مطلب اپنا کام کریں گے، بڑھیں گے، اور وہاں پہ جو ہے نا انفیکشن ہوگا. اس بیماری کو ہم کہتے ہیں نیزل سائنوسائٹس کہتے ہیں. تو یہ بھی کارٹاجنل سنڈروم میں آتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو لنگز کے اندر جائیں نا، لنگز کی طرف، ٹریکیا کے اندر ہمارے جو ہیں برونکائی وغیرہ، برونکیولز وغیرہ، وہاں پہ بھی سیلیا ہوتے ہیں. ان کا کیا کام ہوتا ہے، وہاں لنگز کے اندر پیدا ہونے والے مواد کو باہر نکالنا. اگر وہاں پہ پرابلم ہوگی، سیلیا کی پرابلم کی وجہ سے وہاں سے بیکٹیریا وغیرہ کو باہر نہیں نکالا جا رہا، تو ایسا سے کیا ہوگا کہ وہ جو ہماری برونکیولز ہیں وہ ہوا کا راستہ کھلا کرنے کے لیے خود پھیلنا شروع ہو جائیں گی. بڑی مطلب ایسا ہے نا، فرض کر لیں کہ ایک یہ ہے ٹیوب ہے برونکائی جسے کہتے ہیں، تو یہ بڑی ہونا ایسا شروع کر دے گی. تو آخر کار کیا ہوگا، اس میں سانس جو ہے نا جائے گی تو صحیح، لیکن جب واپس آنے کا ٹائم ہوگا تو کیونکہ یہ بہت موٹی کھلی ہو جائیں گی تو یہ پوری کی پوری باہر نہیں بھیج پائیں گی. تو اس کو بھی برونکیکٹسس کہتے ہیں، اور یہ بھی کارٹاجنل سنڈروم میں آتی ہے. تو یہ 3-4 کام جو مطلب ہیں سیلیا کے. اچھا ایک اور بات بتا دوں، اگر یہ پرابلم ہو گئی تو جہاں فیمیل، اب میں لڑکی کی بات کروں، اس بیماری سے لڑکی کی بھی جو ہے نا بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے. کیسے؟ جو لڑکی کا ایگ ہوتا ہے، انڈا ہوتا ہے، وہ تو پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی سیلیا سے تعلق نہیں ہے. لیکن وہ جہاں پہ پڑا ہوتا ہے وہاں پہ جسے فلوپین ٹیوب کہتے ہیں، وہاں پہ سیلیا ہوتے ہیں، اور وہ سیلیا جو ہے نا اس کی ہیلپ کرتے ہیں موومنٹ میں، ٹھیک ہے نا. اس کو لے کے، کیونکہ جہاں پہ انڈا پیدا ہوتا ہے اور جہاں پہ فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، اس کے بعد اس انڈے نے موو کر کے جہاں پہ بچے نے کھڑنا ہوتا ہے اور اپنی گروتھ کروانی ہوتی ہے وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے. تو وہ اس کی گروتھ کے لیے یہ سیلیا ضروری ہوتے ہیں. اگر یہ سیلیا ڈائنن پرابلم کی وجہ سے ان سیلیاز میں لڑکی میں پرابلم ہے تو یہ اس کو پراپر اس کی موومنٹ نہیں کروا پائیں گے، جس کی وجہ سے ایک بچہ اگر فرٹیلائزیشن ہو بھی گئی تو اس فرٹیلائزیشن کے بعد جو پروڈکٹ جو بچہ پیدا بنے گا وہ وہاں پہ نہیں جا سکے گا، اور یہ غلط جگہ پہ جا کے اس کی گروتھ شروع ہونا ہو جائے گی، اور اس وجہ سے بھی بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں اور بچے صحیح طرح سے پیدا نہیں ہو پاتے. تو یہ کافی ریزنز ایک چھوٹی سی غیر احتیاطی کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں. تو آج ہم لوگوں نے جو ڈسکس کیا، انفرٹیلٹی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اور چیزیں بھی
ڈسکس کر لیں. تو بیسیکلی جو میجر پرابلم ہم ڈسکس کی وہ ہے کارٹاجنر سنڈروم. کارٹاجنر سنڈروم کے آگے نیچے یہ سارے ٹاپکس آتے جاتے ہیں کہ کیسے ناک کے اندر پرابلم ہو رہی ہے، کیسے جو ہے نا ہمارے پھیپھڑوں میں پرابلم ہو رہی ہے، کیسے مرد حضرات میں انفرٹیلٹی ہو رہی ہے کہ ان کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے، کیسے اس میں عورت میں یا لڑکی جو ہوتی ہے جو ماں بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی. تو آخر میں جو ہے نا کوشش جو کرنا چاہ رہا تھا شروع سے کہ ایک اخلاقی سبق دینا چاہوں کہ ہمارے جو ہیں لوور ایریاز، جو ان ایجوکیٹڈ ایریاز ہیں پاکستان میں، دنیا میں بھی ایسے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ سب کا عذر جو ہے، سب کا جو بلیم عورت پہ نہ ڈال جائے کریں. کچھ پرابلمز ہیں جو بندے میں، لڑکے میں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بچے پیدا نہیں ہوتے. لڑکیوں میں بھی ظاہراً ہوتی ہیں بیماریاں جن کی وجہ سے وہ بچے پیدا نہیں کر پاتی، لیکن ایسا کہہ دینا کہ صرف اور صرف، ہاں کچھ ایسے بھی کپلز ہوں گے جن میں صرف اور صرف فیمیل میں پرابلم ہوگی، لیکن کچھ ایسے بھی کپل ہوں گے جن میں فیمیل بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی لیکن جو ہے نا میلز کی پرابلمز ہوں گی. تو یہ دونوں کو چاہیے، ایک کپل جو ہوتا ہے دونوں کو چاہیے کہ وہ جا کے نا اس کا ٹیسٹ کروائیں، اور جس میں بھی پرابلم ہو اس کو، آج کل ایڈوانس دنیا ہے، ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، ٹریٹمنٹ لیں اور اپنے جو ہے نا جو ان کی خواہش ہے بچے اپنے گودوں میں کھلانے کی، وہ آسانی سے پوری ہو سکتی ہے. باقی اولاد نوازا تو اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں جو اولاد دے. لیکن علاج سنت ہے، جس کو بھی بیماری ہو وہ علاج کی طرف جائے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور آخر میں جاتے ہوئے یہ بھی بات میں کہتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور اس چینل کو گرو کرنے میں ہماری مدد کیجیے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.